الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب جمعہ کا مبارک دن ملے تو اس میں ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ جس دن کو فضیلت حاصل ہے وہ دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور میں پھونک مارا جائے گا، اسی دن لوگ قیامت کے لیے بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔ لہٰذا اس دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام بھیجو، اس لیے کہ تمہاری صلاۃ، تمہارا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے دریافت کیا، صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہماری صلاتیں اور ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے جبکہ آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ زمین میں دفن کیے جانے کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو آپ کو ہمارا درود، ہماری صلات کیسے پہنچے گی؟ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم کے بیٹے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، اور سارے انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب انہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ان کے جسم کو مٹی کھا لیتی ہے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اسی کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت کو اور انبیاء کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ زمین کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نبیوں کی اس خصوصیت سے آگاہ کیا کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں، انبیاء کی ہڈیاں بوسیدہ نہیں ہوتی، انبیاء کے جسم مٹی میں نہیں ملتے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 889 نمبر پر اور اصل ابن ماجہ میں 1085 نمبر پر موجود ہے۔ سنن نبی داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ذکر اور دوسری دعا جو جمعہ کے دن ہمیں پڑھنا چاہیے وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی نور اور خصوصی روشنی کا انتظام ہوگا۔ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، دونوں جمعہ کے درمیان جو اوقات ہیں، جو گھڑیاں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خصوصی نور کا انتظام ہوگا، خصوصی روشنی کا انتظام ہوگا۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 6470 نمبر پر موجود ہے۔ علامہ البانی نے اروا میں 626 نمبر پر اس کی تحقیق فرمائی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے جو 12 گھنٹے ہیں، یوم الجمعہ،
اثنتا عشرۃ ساعہ کہ جمعہ کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 12 گھنٹوں میں جو مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ جو بندہ مانگے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سوال رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کرے گا، اس کی مانگ اسے عطا کرے گا، نوازے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ عصر کے بعد کی جو آخری گھڑی ہے دن ڈوبنے سے پہلے کی، اس میں اس وقت کو تلاش کرو۔ تو کوئی عصر سے مغرب کے دوران اس وقت کے ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح مسلم میں 853 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کریم، اللہ سے زیادہ عطا کرنے والا، اللہ سے زیادہ نوازنے والا، اللہ سے زیادہ مانگنے پر خوش ہونے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انہ سمیع قریب مجیب۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔